پر یقیناً آپ سب کی طرح ہم سب بھی افسردہ ہیں. اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو حوصلہ صبر دے، ان کے بچوں کو حوصلہ صبر دے. بدقسمتی سے یہ جو خونی مارچ شروع ہوا، اس کا آغاز ہی ارشد شریف کی شہادت سے شروع ہوا اور صدف تک آ گیا ہے. اس عمران خان کے کئی چہرے، کبھی وہ کسی وقت انقلابی نظر آتا ہے، کسی وقت تحقیقی آزادی کے لیے تڑپتا ہے، کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کو للکارتا ہے اور کسی وقت ان کے پاؤں پکڑتا ہے. کسی وقت یہ خارجہ داخلہ پالیسی سے کھیلتا ہے اور پھر لوٹ کر معیشت کا کھلواڑ کرتا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ 3-4 لاکھ لوگ لے کر نکلوں گا انقلاب کے لیے، لانگ مارچ میں شامل کر کے، 3-4 لاکھ تو نہیں نکل سکے، 3-4 ہزار دیکھ کے اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے پاؤں پڑوں اور کس کے گریبان کو ہاتھ ڈالوں. یہ ایسا لانگ مارچ، یہ ایسا انقلاب کہ جو 3-4 گھنٹوں کا روزانہ ہوتا ہے اور 3-4 گھنٹوں کے بعد وہ مارچ ختم ہو جاتا ہے، وہ انقلاب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور لوٹ کے بدھو گھر کو آتا ہے. حالت یہ ہے کہ جس شخص کو یہ بار بار للکارتا تھا اور 6 ماہ پہلے جو یہ بات کرتا تھا کہ جناب ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور جب وہ ایک پیج پھٹنے لگا تو پھر زرداری کے گھٹنوں کو پڑنے لگا اور زرداری سے جواب ملا. تو پھر 6 ماہ کے بعد، ان 6 ماہ میں یہ نواز شریف تک رسائی حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہا، اور جب وہاں سے جواب ہوا تو پھر لوٹا بدھو گھر کو. جنہوں نے 22 سال اس کی پرورش کی تھی، پھر ان کی طرف لپکا اور سہولت کاری عارف علوی اور دیگر کچھ لوگوں نے کی. کوئی نتیجہ نہ نکلنے پر پھر صبح انقلاب آ گیا، اور پھر ایسا انقلاب آیا کہ انڈیا کے چینل کی آنکھوں کا تارا بن گیا. پھر ایسا انقلاب آیا کہ موصوف کہتا ہے کہ جناب زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کا، ان کو کرپٹ کہنے کا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. آج پھر یو ٹرن لے رہا ہے، آج پھر یہ صفائی دے رہا ہے کہ میں تو ان کو چور ڈاکو نہیں کہتا، مجھے تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے کہی ہے. اگر اس وقت کسی انڈیویجول نے، کسی اکا دکا نے اس کے کان میں کہہ دیا ہو کہ یہ بیانیہ بناؤ چور ڈاکو کا، تو وہ ادارے کا بیانیہ نہیں تھا. اگر اس وقت جنرل پاشا سمیت کچھ لوگوں کی بات تم مانتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ ادارے کا بیانیہ ہے یا ادارے کا موقف ہے، تو پھر آج تو ادارے کا ترجمان اور ذمہ داران یہ بات کہہ رہے ہیں سائفر کے حوالے سے، تو آج کیوں نہیں مانتے؟
آج تو ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی سے اس کا کھیلنے کا مقصد پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا ہے. آج تو ایک ادارہ نہیں ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو کھلواڑ اس نے کیا اور اللہ اور رسول کا نام لے کر جس کثرت سے اس نے جھوٹ بولا، اس کی مثال 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. پھر وہ بات کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر آج ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے معیشت سے کھلواڑ کیا، اس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. جو ہم بات کرتے تھے تو ہم غدار ٹھہرتے تھے، ہمارے پہ غداری کے مقدمے یہ بناتا تھا. یہ پنجاب حکومت، یہ خیبر پختونخوا حکومت جب مذہب کی آڑ میں اللہ اور رسول کا نام لے کر یہ جھوٹ بولتا تھا اور جب اسلامی ٹچ دینے کی بات کرتا تھا، اس پر جب میں نے بات کی تو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مقدمہ میرے پہ بنا دیا. آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذہب سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں 1 کروڑ نوکری دینے کی تو دور کی بات، 2 کروڑ مزید لوگوں کو بے روزگار کر دیا. ایک چھت 50 لاکھ لوگوں کو دینے کی بجائے کئی چھتیں لوگوں کی چھین لی اس شخص نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے. اور آج اگر یہ بات کر رہا ہے کہ میں مارچ کر رہا ہوں اور یہ مارچ اگر اسلام آباد لے کر جانا چاہتا ہے اور اس خونی مارچ کے ذریعے، اور ہمیں علم ہے کہ کن کن جگہوں پہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے خون ریزی کی، اس میں ایک پوائنٹ گجرات بھی ہے. اور اسلام آباد کے چاروں طرف ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جن لوگوں کی خدمات لی ہوئی ہیں، پروفیشنل لوگوں کی، جو پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، وہ کیا حکومت وقت کے علم میں نہیں ہے؟ اور اس کا ایک ایگزامپل، ایک آپ نے وہ کیا گنڈا پوری علی وہ شربت کی شیشی والا، شہد والا، وہ دن کو بھی شہد پیتا ہے اور رات کو بھی پیتا ہے، اور مصروف کا جو سربراہ ہے وہ سونگتا ہے. اور ایسے لوگوں کو ہاتھ میں یہ ملک کی بھاگ دوڑ آ جائے گی تو پھر یہ اپنے مقاصد کے لیے کتنی لاشیں گرا سکتے ہیں، کتنے جنازے اپنے پیاروں کے لوگ اٹھائیں گے، اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ اور یہ خالی کہہ دینا، خالی پریس کانفرنس کر دینا اور بتا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا کچا چٹھا، اس کا گند جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے. یہ چاہے جتنی درخواستیں کرتا ہے کہ میرا وہ گندی چیزیں لوگوں کو نہ دکھائی جائیں، جب تیرا کردار گندا ہے، جب تیرا ذہن گندا ہے، جب تیرا عمل گندا ہے تو وہ پبلک کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو تو گمراہ نہ کر سکے. یہ قومی ملی فریضہ ہے. اور میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں اس قومی حکومت کو کہ کیبنٹ میں یہ اپروول لی جائے، یہ فیصلہ کیا جائے کہ 8 سال تک اس کی کرپشن کے، اس کی منی لانڈرنگ کے کیس لٹکائے نہیں جا سکتے. لوگوں کے اگر دباؤ میں
لوگوں کے خلاف فیصلے لیے جا سکتے ہیں، تو اس کا سچا کیس کا فیصلہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس کی منی لانڈرنگ کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں آ رہا؟ بنی گالا کا اس کا محل جو ہے راتوں رات ریگولائز کیوں کیا جاتا ہے اور لوگوں کی جھونپڑیاں کیوں اٹھا دی جاتی ہیں؟ یہ فیصلہ اب کرنا پڑے گا کہ اس کے جتنے کرپشن کے کیس، اور پہلا کیس ہے، پہلا لیڈر ہے پاکستان میں جس کے خلاف کرپشن کے ثبوت موجود ہیں، الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے۔ اس سے پہلے الزام لگتا رہا لوگوں پہ غداری کا، چور ڈاکو کا، مگر کسی سویلین پہ آج تک وہ بات ثابت لیڈرشپ پہ نہ ہو سکی۔ اس پہ وہ بھی ثابت ہو چکی ہے، مگر کوئی اگر ہاتھ نہیں ڈالتا تو سچے ہیں ادارے کہ ہم تو بتا سکتے ہیں، عمل تو حکومت وقت نے کرنا ہے۔ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ غداری کی بجائے، کیونکہ وہ تو کرتوت اس کے ایک ایک کر کے پبلک ہو رہے ہیں، اس کی کرپشن میں، اس کی منی لانڈرنگ میں، اور جو کروڑوں اربوں روپیہ 60 کے قریب جلسوں پر اس نے خرچ کیا، اور یہ خونی مارچ پر جو اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جائے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ اگر تو خیبر پختونخوا حکومت برداشت کر رہی ہے یا پنجاب حکومت برداشت کر رہی ہے، تو لوگوں کا پیسہ جو لوگوں پر ان کی فلاح کے لیے خرچ کرنا تھا، یہ اپنے للے تلنگوں پہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اس کو روکا جاتا؟ یہ ہے اصل وہ ایشو۔ اور دوسرا، جب یہ بات کرتا ہے کہ بڑا مقبول ہے، مقبول با کردار لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں بد کردار لوگوں کو بھی، وہ بھی مقبول معاشرے میں کہلاتے ہیں۔ اب فیصلہ اداروں نے، حکومت وقت نے یہ کرنا ہے، اور ذمہ داری ہے ان کی کہ با کردار لوگوں کو مقبول رہنے دینا ہے یا بد کردار لوگوں کو اس طرح چلنے دینا ہے۔ اور اگر یہ روایت جو پڑ گئی ہے، اگر جتھوں کے ذریعے بد کردار لوگ حملہ آور ہوں گے، مسلح ہو کے حملہ آور ہوں گے اسلام آباد پر، وفاق پر، تو کل کسی کی صوبے میں حکومت ہوا کرے گی، وہ حکومتی وسائل، صوبے کے وسائل استعمال کیا کرے گا اور کہے گا اس جو ادارے کا سربراہ ہے اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو۔ پھر آئین نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں رہ جائے گی۔ اور یہ مجھے کوئی بتائے نا کہ اس لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو بتایا؟ کسی کو علم ہے؟ بھئی الیکشن سے تو یہ پہلے ہی ہٹ گیا، بیفور ٹائم الیکشن سے کہ ڈیمانڈ اس کی ختم ہو گئی، تو اب ایک ڈیمانڈ رہ گئی باقی، وہ یہ ہے کہ جن کو صبح کو للکارتا ہے اس بوٹ کے تلوے راتوں کو چاٹ چاٹ کر وہ تلوے گھسا دیے اس نے۔ مگر کوئی ادارہ ہو، سویلین ہو، دوسرا ادارہ ہو، میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے والے سے کوئی دوستی نہیں رکھ سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ کوئی ادارے میں بیٹھا شخص جتنا بھی خود غرض ہو جائے مگر پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والے کا ساتھ نہیں دے سکتا، جو باتیں ثابت ہو چکی۔ اور یہ بندہ آئین قانون کی صبح پاسداری کی بات کرتا ہے، صبح کہتا ہے آئین قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں، حقیقی آزادی کے لیے بات کر رہا ہوں، اور رات کو انہی لوگوں سے جب لوٹتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے آئین شکنی کر کے مجھے نوکری دو۔ اور اگر نوکری کے لیے اتنا بے تاب اور خود غرض آدمی
اس کو مزید موقع دے دیا گیا تو 4 سالوں میں یہ بتا نہیں سکتا کہ ایک کام ایسا جس کو یہ کوٹ کر کے بتائے کہ میں نے 4 سالوں میں اس پاکستان کی فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، ریاست کی بہتری کے لیے بھی یہ میں نے کام کیا ہے، اس کی مثال لے لو، اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں اور اچھا کام کوئی کر کے دکھاؤں گا۔ مگر 4 سال ایک پیج کا کہتا رہا، آج کہتا ہے میں بے اختیار تھا۔ اس کا جھوٹ، اس کا یو ٹرن جو ہے، اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ یہ کس قدر جھوٹا مکار آدمی ہے۔ تو سو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف آئین قانون کا ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں، ہم عوام میں جا رہے ہیں، ہم بھی لوگوں میں جا کر اس کے کرتوت بتانے کے لیے جلسے جلوس، اور لوگوں کو ہاں یہ ضرور بتا دوں، واضح کر دوں، اور ہم نے کل کی میٹنگ میں بھی اپنے ورکر سے ریکویسٹ کی ہے کہ روٹ جو اس کا ہو، جہاں سے یہ گزر رہا ہو، خدا کے لیے وہاں جلسے جلوس اس وقت نہ کیے جائیں، تاکہ یہ جو خون ریزی چاہتا ہے اس سے بچا جا سکے۔ ہم سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جہاں سے یہ گزرتا ہے لوگ آوازیں کستے ہیں، گڑی چور، گڑی چور، یہ آوازیں کستے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ ساری کی ساری اس کو پنجاب پولیس تحفظ دے رہی ہے، مگر جو ڈی پی او ہے ان کی سربراہی میں لوگ لائے جاتے ہیں، اور ڈی سی جو ہے اس کی سربراہی میں راتوں کو ہر ضلع کے جو ڈی سی صاحبان ہیں وہ چور، گھڑی چور کے جو سلوگن لوگوں نے وال چاکنگ کی ہوئی ہے، بینر لگائے ہوئے ہیں، وہ بیچارے راتوں کو ان کو اتارتے رہتے ہیں پرویز لائی کی ہدایت پہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پورے پنجاب کی انتظامیہ جو ہے، آدھی انتظامیہ اس کے تحفظ کے لیے، اور اس کے جو 2، 3، 4 ہزار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور آدھی انتظامیہ جو ہے وہ گھڑی چور اور کے بینر اور جو وال چاکنگ ہے اس کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ پنجاب ہے یا بنی گالا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور جو مصوف ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات، ایک کہتا ہے کہ ہمارے بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جو گجرات کے چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ہو رہے، ان سے ہو رہے ہیں، جن کو ہم میر جعفر، میر صادق کہتے ہیں۔ اب کوئی یہ بتائے کہ جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بول رہا ہے یا جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بول رہا ہے؟ ابھی تک قوم کو سمجھ نہیں آ رہی، مگر جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہوں گا، آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کسی طور پر بھی یہ خون ریزی نہیں ہونے دیں گے، کسی طور پر بھی اسلام آباد میں یہ لوگوں سے جو انقلاب لے کر آنا چاہتا تھا، حقیقی آزادی دلانا چاہتا تھا، لوگوں سے اکٹھے کر کے تو نہ لے سکا، مگر جو لاشوں کے ذریعے اس کا ارمان ہے وہ پورا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہاں کہاں یہ کیا کیا کر رہا ہے۔ بڑی گدبند سے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے،